اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی طاہر مطہر وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں قربان علی اور آج ہم موجود ہیں جبل احد کے دامن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبل احد جنت کے دروازوں پہ موجود ایک مینار ہے۔ جبل احد جنت کا پہاڑ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کرۂ ارض پہ بہت خوبصورت برف پوش یا ہرے بھرے پہاڑ موجود ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب میں سے جبل احد کے لیے فرمایا کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں جبل احد سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے محبت ہے قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جبل احد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس لیے یہ محبت رسول کی برکت ہی ہے کہ جبل احد کو یہ شرف حاصل ہوا۔ جنگ احد کا میدان جنگ بھی اسی پہاڑ کے دامن میں ہے۔ اس جنگ میں شہید ہونے والے 70 صحابہ اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی قبر انور بھی اسی پہاڑ کے دامن میں موجود ہے۔ جنگ احد کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے ٹھیک 1 سال بعد سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں مدینے کے اوپر چڑھائی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مجاہدین کا لشکر لے کے مدینہ شریف سے جبل احد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ لشکر جب مدینہ اور جبل احد کے درمیان پہنچا تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، جو کہ پہلے سے یہ پلان کر چکا تھا کہ عین موقع پہ اپنے 300 ساتھیوں سمیت وہاں سے واپس لوٹ جائے گا، یہ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان جنگ میں پہنچے تو جنگ کی حکمت عملی تیار کرتے ہوئے آپ نے وہاں موجود ایک چھوٹا ٹیلہ جس کو جبل رما کہا جاتا ہے، وہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی نگرانی میں 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور فرمایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے سارے مسلمان شہید ہو جائیں اور چیل کوے ان کے لاشوں کے اوپر آ جائیں، لیکن آپ نے کسی بھی صورت اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ جنگ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ جب ٹیلے پہ موجود 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فتح ہو چکی ہے اور مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے تو وہاں سے وہ نیچے اترنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن اس کے سمجھانے کے باوجود وہ وہاں نہ رکے اور 35 تیر انداز اپنا مقام، اپنا مورچہ چھوڑ کے نیچے چلے گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھوڑے سواروں کا ایک دستہ لے کے پہاڑ کی طرف پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا۔ پہاڑ پہ جو باقی 15 تیر انداز موجود تھے ان کو شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کے لشکر کے اوپر پیچھے سے حملہ آور ہوا۔ دونوں اطراف سے ہونے والا حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس طرح مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی وہیں شہید ہو گئے، اور اس طرح مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس صورتحال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی وہ خدا کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس لیے
کہ مومنوں اور منافقوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، جبکہ منافقین اور کفار کو یہ موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے تھے تو جنگ احد کے موقع پہ وہ فرشتے کیوں نہیں نازل کیے؟ اور منافقین مسلمانوں کو کہنے لگے کہ اگر تم ہمارا کہنا مانتے تو اس طرح نہیں مارے جاتے۔ اس بات کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا ہے، اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت ٹال دینا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اگلے ہی دن 70 منافقین مدینے کے اندر اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اجل کا شکار بنے۔ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بالکل پست ہو گئے اور مسلمان جنگ کا میدان چھوڑ کے جبل احد کی طرف بھاگے اور جبل احد پہ چڑھنے لگے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 500 کفار نے بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی جو ان کو منتشر کرے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کفار پہ حملہ آور ہوئے اور کئی کفار کو واصل جہنم کر دیا اور کفار کے اس ٹولے کو منتشر کر دیا۔ کفار کی طرف سے یہ عمل 3 دفعہ دہرایا گیا اور تینوں دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو منتشر کر دیا۔ جب یہ افواہ مدینہ شہر تک پہنچ گئی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو ایک عورت دوڑتی ہوئی مدینہ شہر سے جبل احد کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں اسے بتایا گیا کہ آپ کا شوہر شہید ہو چکا ہے، پھر آگے بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے بھی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ محبت کا انداز کہ ایک طرف بیٹے کی شہادت کی خبر ملے اور شوہر کی شہادت کی خبر ملے، لیکن وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اسے اپنے بیٹے اور شوہر کی شہادت پہ کوئی غم نہ تھا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت کے لیے فکر مند تھی۔ جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین شوق شہادت سے سرشار تھے۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سعد بن خیثمہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے والد حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ احد سے پہلے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا سعد جو جنگ بدر میں شہید ہو چکا ہے، میں نے خواب میں اسے جنت کے باغوں میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اس جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہو۔ اصحابہ اکرام ہمیشہ شہادت کے شوق میں رہتے تھے، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہید سے پوچھے گا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے، تو وہ عرض کریں گے، یا اللہ ثم اوحی، ہمیں پھر زندہ کریں، ثم اقتل، پھر ہمیں قتل کیا جائے، ثم اوحی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر آپ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرماتے ہیں، جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، بلکہ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ اس جنگ کے دوران حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا اور آنکھ باہر آ گئی۔ وہ اپنی آنکھ ہتھیلی پہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میری یہ آنکھ صحیح کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اے قتادہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے بدلے میں عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن اللہ تو ضرور اجر دے گا، لیکن آپ یہ میری آنکھ بھی درست کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آنکھ مبارک لے کے
اس کی جگہ پہ رکھی اور اوپر لعاب دہن مبارک لگایا اور دعا فرمائی، یا اللہ قتادہ کی آنکھ کو پہلے سے بھی بہتر فرما۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میری اس آنکھ کی بینائی دوسری آنکھ سے بہتر رہی۔